السلام علیکم ڈیئرز، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کرونا کی صورتحال جو بھارت میں بگڑتی جا رہی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ ڈیتھ ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ آکسیجن کی بھی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی ہے، دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، ہسپتال کے اندر جو ہے مریض بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، وارڈ کے سامنے باہر ہر جگہ مریض ہی مریض ہیں۔ تو آج ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے انڈیا کو یہ سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے، پاکستان میں کیا سچویشن ہے، پاکستان اس جیسی سچویشن سے کس طریقے سے بچ سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، یہ آج ہی آرٹیکل پبلش ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے 25 اپریل کا، جو کہ آج ہے۔ تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو کووڈ-19 کیسز ہیں یہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ کم از کم 3,32,000 ایک دن میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس میں سے 2624 ڈیتھ ہوئی ہیں تقریباً۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو بہت زیادہ رپورٹ کر رہا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الجزیرہ میں آرٹیکل آیا ہوا ہے کہ انڈیا میں بہت زیادہ جو ہیں ایک دن میں کووڈ-19 کے جو کیسز ہیں ریکارڈ ہوئے ہیں، یہ 3 لاکھ کے قریب جو کیسز ہیں، اور تقریباً 21,000 کے قریب اموات ہوئی ہیں ایک دن کے اندر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈین میڈیا کا خود کا آرٹیکل ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر 2600 کے قریب جو ہیں وہ ڈیتھ ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ 3,46,000 جو ہیں ایک دن کے پازیٹیو کیسز ہیں، اور وہ یہ مزید آگے بتا رہے ہیں کہ 9,94,000 جو کیسز ہیں وہ پچھلے 3 دنوں میں آئے ہیں صرف۔ لیکن لکھا ہوا ہے کہ 3 دنوں میں انہوں نے تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو کیسز ہیں وہ فیس کیے ہیں، تو ان کی حالت بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے۔ تو آگے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا ریزن ہیں۔ اچھا، کرنٹ سچویشن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اب وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔ وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ ڈاکٹروں سے لوگ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کر لیں۔ وارڈ کے سامنے جو ہے بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، آکسیجن کی وہاں پہ بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہاسپٹل کی کیپیسٹی تھی وہ کم ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں اور نرسز وغیرہ ہیں وہ سارے تھک چکے ہیں۔ کیونکہ لوگ گتھم در گتھم آ رہے ہیں، اور وہاں پہ اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو فل کر سکیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہیں ایک دن میں، مطلب ہر روز بہت زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی اور دوائیوں کی کمی ہو گئی تھی، جس کی یہ ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، بر وقت آکسیجن کی سپلائی نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو مین جو ریزن اس کی بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ لیک آف لیڈرشپ ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اگر انڈیا کو پتہ تھا کہ یو کے کی جو سٹرین ہے، جو ڈبل میوٹیشن جس کے اندر ہوئی تھی، اور وہ بہت زیادہ پھیل رہی تھی اور وہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھی، تو ہر ملک اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پریپریشن کر رہا تھا۔ ہمارے لوگ بھی جو ہیں گورنمنٹ کے اندر ان کو بھی پتہ تھا، انہوں نے کچھ جو ہیں اسکول تھے وہ بند کیے ہیں 2 بار، پہلے 25 اپریل تک کیے تھے، پھر ان کو مزید آگے بڑھا دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو کالجز ہیں وہ آج بند ہو گئے ہیں، نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جہاں پہ ہاٹ سپاٹ زیادہ تھا، مطلب جہاں پہ کیسز 10% سے زیادہ تھے، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا، ایون کہ سندھ میں، وہاں پہ انہوں نے لاک ڈاؤن لگا دیا تھا اور وہ جگہ بند کر دی تھی، سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ لیکن انڈیا نے وہ سیلیبریٹ کیا ہے ان کو نا کہ ہم نے کووڈ پہ قابو پا لیا ہے، اور انہوں نے صرف خوشی منائی ہے، جس کی وجہ سے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مین ریزن ہے۔ اس کو بچایا جا سکتا تھا اگر یہ ٹائم پہ ایکشن لیتے۔ تو اس کے لیے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سٹرین تھی، میوٹیٹڈ سٹرین تھی، وہ پتہ تھا کہ یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو نریندر مودی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کوئی اس کا ایکشن نہیں لیا، اور یہ اپنے اسی خوش فہمی رہے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گی اور ہم نے قابو پا لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ یہ آرٹیکل بتاتا ہے جو ڈان میں پبلش ہوا ہے آج ہی، وہ یہ بتاتا ہے کہ جو انڈیا تھا، حالانکہ یہ دنیا کا ورلڈ لارجسٹ ویکسین پروڈیوسر ہے، سب سے زیادہ جو ویکسین دنیا کی پروڈیوس ہوتی ہے اس انڈیا کے اندر ہی ہوتی ہے، تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ اپنے انڈین کو ہی ویکسینیٹ کرتا، لیکن نہیں، اس نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو تو فری میں ویکسین بھیجی، جیسے کہ بنگلہ دیش ہو گیا، چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور پاکستان کو جلانے کے لیے کہ دیکھیں ہم ویکسین باہر بھیج رہے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ حالات خراب کر لیے تو آپ کو اب بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، بائیڈن کو تھوڑا دکھانے کے لیے کہ جو انڈیا ہے اب پاور بن چکا ہے، کیونکہ ان کے امریکہ کے تعلقات زیادہ اچھے ہو رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس وجہ سے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا، تقریباً بتایا جا رہا تھا آج کے 36 ملین ڈوزز کے قریب انہوں نے کمرشلی بیچے بھی ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے تو انڈین گورنمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کی بجائے باہر زیادہ انٹرسٹڈ تھی کہ ویکسین کو کمرشل کیا جائے، بیچا جائے اس میں سے، جس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فالٹ ہے اور یہ زیادہ کیسز فیس کرنے پڑے ہیں ان کو۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہے، جو بی جے پی کے لیڈر ہیں گورنمنٹ کے،
ان کو ہی سزا دینی چاہیے، کیونکہ اصل کرمنل وہ ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو منتھ پہلے ان کی جو پارٹی تھی، انہوں نے کیا کیا، اپنے سپورٹر کو کہا کہ آپ جو کمبھ میلہ ہے انڈیا کے اندر جو ریسنٹلی ہوا ہے اس کو آپ اٹینڈ کریں، اور یہ کہا ہے کہ جو ہے یہ بالکل سیف ہوگا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایون کہ جو اتراکھنڈ ان کی ایک اسٹیٹ ہے، جیسے ہمارا پروونس ہوتا ہے ان کی اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ خیر کرے گا نا، آپ چپ کر کے جو ہے نا آپ آئیں اپنا جو میلہ ہے اس کو اٹینڈ کریں، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ حالانکہ بہت بری بات ہے، ایون کہ پوری دنیا کے اندر ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، ایسی چیزوں کو، ایسے ایونٹ کو نہیں منایا جا رہا، کینسل کیا جا رہا ہے یا تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو انڈین گورنمنٹ ہے یہ کنٹینیوسلی اپنے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ آئیں آپ اس طرح کے ایونٹ بھی اٹینڈ کریں، اور ویکسین بھی باہر بیچتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انہوں نے ارینجمنٹ نہیں کیا، حالانکہ یہ کر سکتے تھے، یہ ان کو دورانیہ ملا تھا فرسٹ ویو کے بعد جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس کے درمیان جو ٹائم تھا، یہ اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل جو تھے اس کو امپروو کر سکتے تھے، مزید بیڈ منگوا سکتے تھے، آکسیجن کے سلنڈر منگوا سکتے تھے، جو دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں وہ منگوا سکتے تھے، ان چیزوں پہ کام کر سکتے تھے تاکہ خدا نخواستہ اگر یہ دوبارہ پینڈیمک ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے جو نریندر مودی ہیں انہوں نے کیا کیا، جو الیکشن کمپین ہو رہی تھی، ابھی ویسٹ بنگال میں ان کے الیکشن تھے، ان میں لوگوں کو کہا تھا کہ آپ اپنے بی جے پی کے لیڈر کو کہ آپ کمپین کریں، اپنی ریلیز اناؤنس کریں اور وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ ووٹ مل سکیں۔ یہ اب بہت زیادہ جب پریشر بڑھا ہے، ان کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ نے کمبھ میلے میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دیا، اور اس کے علاوہ آپ نے الیکشن کمپین کا زور دیا ہے، تو تب انہوں نے کینسل کر دیا۔ یہ الیکشن کمپین بھی ابھی کینسل ہوئی ہے، اور یہ جو کمبھ میلہ ہے اس کو بھی کینسل کیا، حالانکہ یہ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو تھا ابھی جو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو مین ریزن بتائی جا رہی ہیں وہ یہی تھی کہ جو ویسٹ بنگال ہے انڈیا کا اسٹیٹ ہے، اس کے اندر الیکشن ہو رہے تھے، وہاں پہ بہت زیادہ ریلیز کنڈکٹ کی گئیں، یہ گورنمنٹ سپورٹڈ تھیں، اور اس کے علاوہ جو کمبھ میلہ ہے وہ اٹینڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے جو حالت تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ تو اس کا سارا جو ملبہ اب ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ جو اینالسٹ ہیں نیوز پیپر کے، ٹی وی اینکر ہو گئے ایون کے، وہ یہ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے نا اس کی کمی ہے، کیونکہ اگر انڈیا کے اندر ایک اچھی لیڈرشپ ہوتی تو یہ اپنے ملک کو بچاتے، نہ کہ یہ بری اگزامپل بن جاتے دوسرے ملکوں کو، جیسے اب ہو رہا ہے کہ ہر ملک جو ہے، ہر میڈیا جو ہے انڈیا کو کور کر رہا ہے کہ انڈیا کے اپنی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، ایون کہ انڈیا فارماسیوٹیکل کا بہت بڑا ہب ہے، اس کے علاوہ دنیا کا ورلڈ لارجسٹ ویکسین پروڈیوسر بھی ہے، ویکسین دنیا کی سب سے زیادہ یہاں پروڈیوس ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی سچویشن کو کنٹرول نہیں کر پایا، اور سچویشن اور زیادہ بگڑ گئی ہے۔ اچھا، انڈین کا رسپانس کیا تھا؟ انڈین کا رسپانس میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب لوگ کھلم کھلا بات کرنے لگ گئے ہیں اپنی گورنمنٹ کو، کیونکہ جب کووڈ تھوڑا کنٹرول ہوا تھا فرسٹ ویو کے بعد، تو انہوں نے ویکسین کو دوسرے ملکوں میں جب بھیجنا شروع کیا تھا اور بیچنا شروع کیا تھا، تو انہوں نے بڑے دعویٰ کیے تھے کہ ہم نے کرونا پہ قابو پا لیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جیت لی ہے یہ جنگ۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ویکسین فری میں بھیجی تھی اس کو بڑھ چڑھ کے اس کو شو کیا، لوگوں کو دکھایا کہ دیکھیں جی ہم دوسرے ملکوں کی مدد کر رہے ہیں، اور کوئی بھی مدد نہیں کر رہا اس ٹائم پہ۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ سارا گورنمنٹ کا ہی قصور ہے، اس ٹائم پہ کریڈٹ گورنمنٹ نے لیا تھا، اب کیونکہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوا ہے، گورنمنٹ نے کوئی اقدامات نہیں کی، ہسپتال کو بہتر نہیں بنایا، آکسیجن کی سپلائی نہیں دی، کوئی دوائیاں نہیں لی، ڈاکٹروں کی کیپیسٹی نہیں بڑھائی، ہسپتال کے انفراسٹرکچر کو اچھا نہیں کیا، اس کے علاوہ یہ ویکسین اپنے لوگوں کو نہیں لگا سکے اتنی دیر میں، حالانکہ لگا سکتے تھے۔ اس سے تو بیٹر یو ایس تھا، یو ایس نے باہر ویکسین نہیں جانے دی، یو کے نے ویکسین باہر نہیں جانے دی، حالانکہ ایسٹرازینیکا اور فائزر ویکسین جو ہیں انہوں نے اپنے ملک میں پہلے لگائی ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا ہم کسی اور ملک کو دیں گے۔ تو لوگ اب جو بلیم ہے وہ گورنمنٹ پہ ہی ڈال رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی ہی کمزوری ہے، انہی کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے، اگر گورنمنٹ ٹائم پہ پلاننگ کرتی تو یہ آج یہ کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھتے ہیں جو انڈین گورنمنٹ ہے، اب یہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن انہوں نے سٹیپ کیا لیے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرسٹ آف آل تو یہ کیا جو وہ الیکشن کی ریلیز چل رہی تھی ویسٹ بنگال میں اس کو کینسل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو کمبھ میلہ تھا جس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو پہلے انہوں نے خود ہی انکریج کیا تھا شرکت کرنے کے لیے، اس کو کینسل کیا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ رشین کے جو فارن منسٹر تھے وہ آئے تھے، انڈیا بھی اور پاکستان بھی، ان کی جو ویکسین بنائی گئی ہے سپوتنک 5 ان سے اپروو کیا ہے۔ دیکھیں اپنا ورلڈ لارجسٹ ویکسین پروڈیوسر ہے، سب سے زیادہ ویکسین ادھر پروڈیوس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ویکسین کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ انہوں نے رشیا سے پروڈیوس کیا۔ اس کے علاوہ جو ان کی خود کی ویکسین ہے وہ اب نہیں پروڈیوس ہو رہی
کیونکہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے یعنی کہ جو امریکہ ہے اس نے جو را مٹیریل ہوتا ہے ویکسین کو بنانے کے لیے، مطلب ویکسین کو بنانے کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے ہوتی ہیں، جو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، وہ بین کر دیا ہے۔ مطلب انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کو نہیں بیچیں گے۔ پہلے جو ویکسین بنانے کے لیے مٹیریل آ رہا تھا وہ وہیں سے آ رہا تھا، انڈیا سے، تو انہوں نے کہا ہے ابھی ہم نہیں بیچیں گے جب تک کہ ہمارے خود ملک کے اندر کنٹرول نہیں ہو جاتا۔ حالانکہ دیکھیں یہ کتنی ایگزامپل بیسٹ ہے، سیکھنا چاہیے انڈیا کو کہ یہی خود بھی کر سکتے تھے۔ یہ سب سے پہلے یہی ویکسین اگر یہ اپنی بنائی ہوئی اپنے لوگوں کو لگاتے اور باہر نہ بھیجتے اور شو آف نہ کرتے تو ان کے ملک کے اندر بھی آج یہ حالت نہ ہوتی اور یہ کنٹرول ہو سکتا تھا کرونا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اس کا فائدہ صرف ان کو نہ ہوتا بلکہ پوری دنیا کو ہوتا، کیونکہ دیکھیں ان کے جتنے بھی نیبرنگ کنٹری ہیں، جیسے ہم ہیں، اب افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، تو دیکھیں اسٹرین جو ہے وہ تو پھیلے گی، تو اس میں اور لوگوں کو بھی نقصان ہوا انڈیا کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ انڈیا بھی دیکھیں نا، 1 ارب 25 کروڑ کے قریب آبادی ہے انڈیا کی، تو اگر انڈیا اپنے لوگوں کو سیو کر لیتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پوری دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے پاپولیشن کا وہ کرونا سے پاک ہو چکا ہے۔ تو اس میں بھی ایک بیٹ رہی تھی کہ پوری دنیا میں کرونا کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے آخر ان کے ملک کے بھی لوگ بے شک ویکسینیٹ ہو جاتے تو اچھا تھا۔ دنیا میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے جو مطلب کرونا سے بچ جاتے۔ جتنے لوگ کرونا سے ویکسینیٹ ہوتے جائیں گے اوورآل جو کرونا کا پھیلاؤ ہے وہ کم ہوتا جائے گا، رکتا جائے گا۔ تو خیر یہ کچھ سٹیپ تھے جو گورنمنٹ نے لیے ہیں، ریلی وغیرہ کینسل کی ہیں، ویکسین کو اپروو کیا ہے، اور اس کے علاوہ یو ایس کو کہا ہے کہ آپ نے جو بین لگایا ہے ہماری ویکسین پہ، ویکسین کے را مٹیریل پہ، کائنڈلی اس کو جو ہے آپ اپلفٹ کر دیں، یعنی کہ بین ختم کر دیں۔ لیکن یو ایس نے ابھی تک جو ہے بین کو برقرار رکھا ہوا ہے اور ختم نہیں کیا۔ اچھا اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، یعنی پاکستان کے لیے کیا لیسن ہے، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے جو انڈیا کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں بھی جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، مطلب خطرناک ہے۔ ہسپتال کے اندر جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے جتنے بھی ہسپتال تھے وہ سارے فل ہو چکے ہیں، وہاں کیسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری گورنمنٹ ہے نا وہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے، کیونکہ خطرناک سے خطرناک حالت ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا کیا کیا وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کا سب سے پہلے ریزن تو یہ ہے کہ ہمیں ٹائم پہ ویکسین نہیں ملی، اور جو گورنمنٹ ویکسین لگا رہی ہے وہ بہت سلولی پروسیس چل رہا ہے۔ لیکن ابھی تک بھی وہ 50 سال سے جو زائد عمر کے لوگ تھے ان کو جو رجسٹر کیا گیا تھا ان کو ابھی تک ویکسین لگنا شروع نہیں ہوئی، ابھی شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرا کیا تھا کہ جو ہمارے ہسپتال وغیرہ ہیں وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، مطلب کہ ان میں نہ کوئی خاص زیادہ آکسیجن کے بیڈ ہیں نہ کچھ، بلکہ جو ہسپتال ہم نے ایمرجنسی طور پہ فرسٹ فیز کے لیے بنائے تھے اس کو بھی انہوں نے ڈسمینٹل کر کے ختم کر دیے اور بالکل وہ جگہ فری کر دی۔ دوسرا ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم صحیح نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے لوگ بالکل بھی SOP فالو نہیں کرتے۔ مطلب گورنمنٹ کہے کہ شادیاں اٹینڈ نہ کرو، آپ ریسٹورنٹ میں کھانا نہ کھاؤ، اس کے علاوہ شاپنگ نہ کرو، یا آپ ماسک پہن کے جاؤ، کوئی بھی اس چیز پہ عمل نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بار بار گورنمنٹ کو یہ جو بتاتے رہے ہیں انالسٹ جو ہیں کہ آپ اپنے ملک میں کیئر کریں، جو ہیلتھ کیئر ہیں ڈاکٹر وغیرہ ہیں وہ بتاتے رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، WHO بتاتا رہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں جلدی سے جلدی جو ہیں SOPs کو جو ہیں ملحوظ خاطر رکھیں، ان کو لاگو کریں تاکہ آپ کا ملک سیف رہے۔ تو گورنمنٹ نے اس پہ کیا کیا ہے؟ گورنمنٹ نے یہ کیا جب سچویشن بہت زیادہ خراب ہوگی ہم لاک ڈاؤن لگا دیں گے۔ جب بھی ہم پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچ سنتے ہیں اس میں ہمیشہ وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ آپ جو ہے نا SOPs کو اختیار کریں ورنہ ہم لاک ڈاؤن لگا دیں گے، لاک ڈاؤن لگا دیں گے۔ مطلب یہ کوئی حل نہیں ہے لاک ڈاؤن، ایکچوئل بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، جو گورنمنٹ کے خود کے لوگ ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، جہاں پہ سپیچ دیں یا جہاں پہ جائیں یہ ماسک پہن کے جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ خود گیدرنگ نہ کریں، کوئی ریلیز نہ کریں، ہمارے ہاں دیکھ لیں کوئی کنٹرول نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ خود رول ماڈل بنیں۔ دوسری چیز یہ کریں کہ ویکسین کو جلدی سے جلدی منگوائیں اور لوگوں کو لگائیں، جتنا زیادہ لوگوں کو لگا سکتے ہیں لگائیں، اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں کہ آپ ویکسین کو لیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ تو کرونا کو سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، کرونا ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو آدھے لوگ ہیں وہ ویکسین لگوانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ کمپین شروع کریں، اویئرنیس دے لوگوں کو۔ اور تیسرا یہ اپنے ہسپتالوں کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھاتے، مطلب آکسیجن کے سلنڈر منگواتے، ہسپتالوں میں مزید بیڈ لگاتے، ڈاکٹروں کو مزید ٹرین کرتے، جن لوگوں نے کنٹرول کیا ہے کرونا کو جیسے چائنا وغیرہ، ان سے مزید چیزیں سیکھتے کہ آپ نے کس طریقے سے کنٹرول کیا ہے۔ تو گورنمنٹ صرف یہ بتاتی رہی ہے کہ آپ نے SOPs پہ عمل نہ کیا تو ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے پھر سے، جیسے کہ کل سے فوج کو منگوا لیا گیا ہے، اب فوج فالو کروا رہی ہے لوگوں کو۔ تو یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر اینڈ پہ ہم صرف یہ کہیں گے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں دیکھیں اس میں کافی سارے مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بے شک جو کچھ بھی ہیں وہ انسانیت ہے، ہیومن ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جلد سے جلد کرونا کی جو سچویشن ہے وہ ختم ہو۔ دیکھیں بے شک ہمارے پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہیں ان سے، کشمیر کو لے کے اور بہت ساری چیزوں کے لے کے، تو
جو بھی ہیں، لیکن کرونا ہیومینٹی کے لیے خطرہ ہے، اور انڈیا جو بھی ہے ہمارا نیبر ہے، نیبر کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. ہم تو یہ دعا کریں گے کہ ہمارے پولیٹیکل ریلیشن جو ہیں وہ بھی اچھے ہوں، جو کشمیر کا میٹر ہے وہ بھی اچھے سے پیسفلی جو ہے وہ بھی ریزالو ہو. تو ہماری دعا ہے کہ انڈیا کے لوگ، ان کی گورنمنٹ، ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں، اور اللہ جو ہے ہمیں بھی اس وبا سے بچائے، اور ہمارے ملک میں بھی جلدی سے جلدی جو ہے سچویشن وہ کنٹرول ہو. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا گا. تھینک یو سو مچ. پڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. اللہ حافظ.